بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے سمری رائٹنگ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمری ہوتی کیا ہے. واٹ از سمری؟ سمری از این امپورٹنٹ اسٹڈی اسکل. سمری از پٹنگ ڈاؤن دا مین آئیڈیا آف سم ون ایلز ورک ان یور اون ورڈز. یعنی کسی بھی دوسرے شخص کے جو خیالات ہیں ان کو یا کسی بھی دوسرے شخص کے کام کو اپنے الفاظ کے اندر تحریر کرنا سمری کہلاتا ہے. سمری از always shorter than the original, usually one third size of the original. جو سمری ہوتی ہے ہمیشہ جو اوریجنل پارٹ ہوتا ہے نا اس سے چھوٹی ہوتی ہے. عام طور پر یہ اس کا ون تھرڈ پارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ تیسرا حصہ ہوتی ہے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیکاز دا آئیڈیا از ٹو انکلوڈ اونلی دا مین پوائنٹس آف دا اوریجنل پیسج اور پوئم اینڈ لیو آؤٹ دا irrelevant. کیونکہ اس میں ہم جو پیسج ہمیں دیا گیا ہوتا ہے یا پوئم ہوتی ہے نا اس کے مین پوائنٹس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور ان کو اپنے الفاظ میں تحریر کر لیتے ہیں، جبکہ جو اتنی ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں، غیر متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم حذف کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ون تھرڈ پارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں کہ لکھی کیسے جاتی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس فار رائٹنگ دا سمری. کیپ دا فالوئنگ پوائنٹس ان مائنڈ وائل سمرائزنگ دا پیسج اور دا پوئم. جب سمری لکھ رہے ہو تو یہ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اب ان چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریڈ دا گیون پیسج اور پوئم تھرولی اگین اینڈ اگین. یعنی جو پیسج آپ کو دیا گیا یا پوئم دی گئی ہے نا اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. ایٹ لیسٹ 2 سے 3 بار آپ لازمی طور پر اس کو پڑھ لیں. کیوں پڑھنا ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف دا گیون پیسج اور دا پوئم. یعنی اس کو اس لیے بار بار پڑھنا ہے تاکہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی اندر بات کی گئی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب کیا کریں؟ ہائی لائٹ اور رائٹ ڈاؤن دا کی ورڈز، مین پوائنٹس اینڈ ٹاپک سینٹینسز. جو اس میں آپ کو کی ورڈز ملے ہیں، مین باتیں ہیں اور مین پوائنٹس ہیں، ان ٹاپک سینٹینسز کو آپ ایک جگہ پر تحریر کر لیں. یعنی کاغذ کے اوپر تحریر کر لیں اور اس سے فرسٹ ڈرافٹ وغیرہ کا نام دے لیں. فائنڈ دا کنکلوژن. اب اس کا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں. اب کیا کریں؟ جب یہ ساری چیزیں آپ پہلا پارٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے جی؟ ارینج them in order to form summary of the passage or poem. یعنی جو آپ نے مین پوائنٹس لکھے ہیں نا ان کو سمری لکھنے کی ان سے کوشش کریں. اور پھر جب یہ آپ سمری لکھ رہے ہو تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ یوز یور اون لینگویج ٹو کنوے آئیڈیاز. یہاں پہ اون لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، یہاں پہ اپنے الفاظ میں آپ نے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یوز سم کی ورڈز ان دا سمری اینڈ اکارڈنگلی گیو اے ٹائٹل فار دا سمری. اب جو آپ نے کی ورڈز نکالے تھے نا ان کے مطابق جو ہے نا آپ جو ہے سمری کا ایک جو ہے ٹائٹل منتخب کریں. ٹھیک ہے. مین پوائنٹ سے آپ کو اور جو ٹاپک سینٹینسز ہوں گے وہاں سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی یا کی ورڈ سے. اوائڈ ٹیکنیکل لینگویج. آپ نے ٹیکنیکل لینگویج کا استعمال نہیں کرنا، بالکل سادہ طور پر لکھیں. رائٹ سمپل اینڈ انڈرسٹینڈیبل انگلش. بالکل سادہ سی اور سمجھ آنے والی انگلش کو تحریر کریں. دا سمری مسٹ بی آبجیکٹو اینڈ ریٹن ان تھرڈ پرسن. یعنی معروضی طرز کی ہونی چاہیے، بالکل سمجھ آنے والی ہو، ایسا نہ ہو ناقابل فہم نہ ہو، اور یہ ہمیں تھرڈ پرسن کے اندر لکھنے کی کوشش کریں. illustration examples quotations etc ایٹسٹرا کین بی omitted. یعنی اس میں جو مثالیں ہیں، جو کوٹیشنز وغیرہ ہیں جو مین پیسج کے اندر ہیں ان کو آپ نے حذف کر دیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اسی کی وجہ سے ون تھرڈ پارٹ ہمارا جو ہے وہ بنتا ہے. اب کیا کریں؟ رائٹ a rough draft, edit it and just adjust the length. پہلے اس کا رف ڈرافٹ تیار کریں، اس میں تبدیلی کریں اور اس کی لینتھ کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ پوری ہو جائے. فالو دا اوریجنل آرگنائزیشن آف دا پیسج اور پوئم. اب یہ نہیں ہے کہ سمری کے اندر جو مین پیسج ہے اس کے اندر ترتیب اور ہو اور آپ نے جو سمری میں ترتیب ہے وہ اور کر دیں، یعنی اینڈ سے شروع کی طرف آ جائیں. ایسا نہیں کرنا، بالکل سیم ترتیب بھی رکھنی ہے. سمری شوڈ بی ان دا فارم آف اے پیراگراف. پیراگراف کی شکل میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو لائن ٹو لائن لکھ دیں 1 2 3 4 5 کر کے. جب آپ سمری لکھ لیں تو کیا کریں؟ کمپیئر دا سمری ٹو دا اوریجنل پیسج
اور پوئم فار ایکوریسی. سمری لکھنے کے بعد اس کو اوریجنل پوئم یا پیسج کے ساتھ ایک مرتبہ جو ہے وہ کمپیریزن کریں. یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی مسٹیک وغیرہ تو نہیں ہے، یا کوئی آگے چیز اس میں کوئی پوائنٹ رہ تو نہیں گیا. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو پھر کیا کریں، چیک دا ڈرافٹ فار دا فائن اسپیلنگ مسٹیکس، پنکچویشنز، گرامیٹیکل ایررز. اب جو آپ نے فائنل سمری تیار کر لی ہے اس کو آپ اسپیلنگ مسٹیکس کے لیے دیکھیں، اس میں پنکچویشن دیکھیں، یعنی فل سٹاپ، کاما وغیرہ کو دیکھیں، اور گرامیٹیکل ایررز یعنی ٹینسز وغیرہ کا بھی خیال رکھیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سمری تیار ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمری سمجھ آ چکی ہوگی، سمری کیسے لکھتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ رہ جائے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.